بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کیا پہلے باب سے شارٹ کویسچن کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ امتحان کی تیاری کے لیے یہ ویڈیو آڈیوز آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال ہے، عقیدہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ جواب، لفظ عقائد جمع ہے عقیدہ کی، اور عقیدہ کا لفظ نکلا ہے ماخوذ ہے عقد سے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ تو عقیدہ کا لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز یا باندھی ہوئی چیز، اور عقیدہ کا اصطلاحی معنی ہے کہ انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات جو اس کے خیالات کی بنیاد ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال ان نظریات کے عکس ہوتے ہیں، اور وہ ان نظریات کو کبھی بھی انسان تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی اور اٹل نظریات ہر مذہب کی بنیاد ہوتے ہیں، اور ان نظریات کی بنیاد پر ہی ہم مسلمان جو ہے وہ کسی کو مسلم یا غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ سوال، عقیدہ کی مثال سے وضاحت کریں۔ جواب، عقیدہ کی مثال ایک بیج کی مانند ہے، اور عمل اس سے اگنے والا پودا ہے۔ تو بیج جتنا مضبوط ہو، جتنا خالص ہو، پودا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور اس کا پھل بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی انسان کا عقیدہ جو ہے وہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اندر اخلاص ہوگا، تو اتنا ہی اس کے اعمال کے اندر بھی جان ہوگی۔ اس کی دوسری مثال بھی ہے کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہو، تو اس پر دیواریں، اس پر بننے والی چھت اور پوری عمارت اتنی ہی زیادہ پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو عقیدہ کی مثال ہے بنیاد کی مانند، اور دیواریں اور چھت وغیرہ کی مثال یہ عمل کی مانند ہے۔ سوال، اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ جواب، اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور اس حوالے سے قرآن کی آیت ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، نبیوں پر اور کتابوں پر۔ سوال ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کس چیز سے کیا؟ اس کا جواب ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا، کیونکہ عقائد بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو عمل بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انبیاء علیہم السلام پہلے لوگوں کے عقائد درست کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اعمال بتاتے ہیں۔ جو عقیدہ قبول کر لے، عقیدہ درست کر لے، اس کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، توحید کا سب سے پہلا عقیدہ ہے باغ عقیدہ توحید۔ تو سوال ہے کہ عقیدہ توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ جواب، توحید کا لغوی معنی ہے یکتا جاننا، ایک ماننا، اور اس کا اصطلاحی مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں کے اعتبار سے ایک ماننا۔ تو عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے سب سے پہلے اسی عقیدے کی تبلیغ کی، اور عقیدہ توحید جو ہے وہ اس کی لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے صفات ان کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ وجود باری تعالیٰ، سوال یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب، وجود باری تعالیٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں موجود ہے۔ اس سے اللہ کے جسم کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اللہ کیا کوئی جسم نہیں، ہم اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں موجود ہے، اور وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔
اچھا جی، وجود باری تعالیٰ اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے؟ اس موضوع کو ثابت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے رہے ہیں ہر دور کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، جن کو ملحد کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ ایک مشرک یا کافر ہوتا ہے، مشرک تو وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کو مانتا ہے لیکن ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اور ملحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے ہی نہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کائنات میں موجود ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ ہمارے اس سبق کے اندر 10 آیات قرآن کی پیش کی گئی ہیں اور 2 عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے 2 عقلی دلائل ہم پیش کرتے ہیں۔ سوال ہے وجود باری تعالیٰ پر عقلی دلیل پیش کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کا یہ دستور ہے، یہ اصول ہے کہ کوئی بھی چیز جو دنیا کے اندر بنتی ہے وہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر کوئی مکان ہم دیکھتے ہیں بنا ہوا تو اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، کوئی معمار مستری نے اس کو بنایا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھڑی ہے تو گھڑی کی مشینری بڑی پیچیدہ ہوتی ہے، چھوٹی سی مشین ہے لیکن بڑی پیچیدہ ہوتی ہے۔ تو ہم جب کسی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں گھڑی ساز کا خیال آتا ہے، کرسی کو دیکھتے ہیں تو کرسی بنانے والے کا خیال آتا ہے، کسی بھی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا خیال ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ چیز خود بخود بن گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو گویا دنیا کا ہر انسان، خواہ وہ ملحد ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ مشرک ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو، وہ اس کی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی جب تک اس کا کوئی بنانے والا موجود نہ ہو۔ تو اس دلیل کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چھوٹی سی چیز خود بخود وجود کے اندر نہیں آ سکتی، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات، زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، انسان، اس میں لاکھوں مخلوقات، یہ چیزیں خود بخود کیسے بن سکتی ہیں؟ تو اس لیے اس کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ پہلی عقلی دلیل ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے اس پر کہ انسانی فطرت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں موجود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تاریخی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آج مہذب اقوام ہوں یا پرانے دور کے اندر جو وحشی اور غیر مہذب اقوام تھی، آثار قدیمہ والوں نے جب کھدائیاں کیں اور پرانے شہر اور پرانی بستیاں تلاش کی گئیں تو ان کے آثار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیا کی ہر قوم کسی نہ کسی رنگ کے اندر وجود باری تعالیٰ کی قائل تھی، کسی نہ کسی انداز میں وہ وجود باری تعالیٰ کو مانتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ماننا، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، ورنہ اس کے بغیر کائنات کی گتھیاں نہیں سلجھ سکتی۔ یہ 2 عقلی دلائل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس پر نقلی دلائل ہیں۔ نقلی دلائل سے مراد یعنی قرآن و حدیث سے، قرآن کی 10 آیات پیش کی گئی ہیں۔ سب سے جو پہلی آیت ہے جو اس پر پیش کی گئی ہے، نمبر 1 آیت ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شبہ ہے جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے؟ تو اس آیت کا عنوان ہوگا کہ خالق کائنات، خالق ارض و سما، یعنی زمین و آسمان کو بنانے والی ذات، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس کے بعد دوسری آیات میں اگلی آڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس کو آپ یاد کریں۔ یہ وجود باری تعالیٰ والا جو سوال ہے یہ لانگ کوسچن کے طور پر بھی اہم سوال ہے، اور اگر اس میں آپ سے 1-2 آیات پوچھی جائیں تو وہ شارٹ کوسچن ہے۔ اگر پورا سوال